پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اسے اس کی اولاد سے، اس کے مال سے، اس کے والدین سے، کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اظہار محبت میں کہا، اللہ کے رسول مجھے کائنات کی ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت ہے سوائے میری ذات کے۔ آپ نے فرمایا، عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے جب تک تم مجھے اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہ رب العزت کے بعد اس کائنات میں سب سے زیادہ محبوب شخصیت اگر کوئی ہے، ہو سکتی ہے، تو وہ ایک ہی شخصیت ہے، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا، اس کا وہ ایمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے ایمان میں یہ بات شامل نہ ہو جائے کہ مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، والذی نفسی بیدی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اسے اس کی اولاد سے، اس کے مال سے، اس کے والدین سے، کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اگر کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے حسن و جمال کی وجہ سے ہو سکتی ہے، اس کی عادات کی وجہ سے ہو سکتی ہے، اس کے اخلاق کی وجہ سے ہو سکتی ہے، اس کے احسانات کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ہر چیز رکھتے تھے۔ حسن و جمال میں آپ کامل، کمالات میں آپ کامل، عظمتوں میں آپ کامل، انسانیت کے ساتھ احسانات میں آپ کامل۔ ہر وہ وجہ جس سے کسی کے ساتھ محبت ہو سکتی ہے، وہ ہر وجہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھی۔ اس وجہ سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے اور آپ سے عقیدت کا اظہار کرے۔ صحابہ نے محبت میں کمال کر دیا، محبت کا جو حق ادا ہونا تھا وہ حق ادا ہو گیا، جو محبت ہو سکتی تھی وہ ہو گئی، اور وہ صحابہ نے کر دی۔ اب اگر کوئی اللہ کے رسول سے محبت کرنا چاہتا ہے آپ کی ذات سے، تو وہ مکمل نہیں ہو سکتی جب تک وہ محبت ویسے نہ کر لے جیسے صحابہ نے کی تھی۔ صحابہ نے کیسے محبت کی؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ میں جا رہا تھا، آپ کے ہاتھ میں میرا ہاتھ تھا، میں نے اظہار محبت میں کہا، اللہ کے رسول مجھے کائنات کی ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت ہے سوائے میری ذات کے۔ آپ نے فرمایا، عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے جب تک تم مجھے اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ فرمایا، اللہ کے رسول ایسی بات ہے تو میں اپنی ذات سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ صحابہ نے آپ سے محبت اور عقیدت میں اپنی جانیں قربان کر دی۔ ایک خاتون کا قصہ جو جنگ احد میں اپنے بھائی کو، اپنے شوہر کو اور اپنے بیٹے کو بھیجتی ہے، جنگ ختم ہوئی، بتایا آپ کے شوہر کو شہید کر دیا گیا، بیٹے کو شہید کر دیا گیا، بھائی کو شہید کر دیا گیا، لیکن اس عورت کی پیشانی پر پریشانی کے اثرات صرف یہ ہیں کہ مجھے صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جائے، آپ کی خیریت کے بارے میں بتایا جائے، کہا گیا کہ آپ ٹھیک ہیں۔ اس خاتون کے الفاظ، اس صحابیہ کے الفاظ یہ ہیں، جب تک اللہ کے رسول کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں تسلی نہیں ہوگی۔ باہر نکلتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر نظر پڑی تو دیکھتے ہی کیا کہا، کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کو خیریت سے دیکھ کر ہر مصیبت ختم ہو گئی ہے۔ کمال درجے کی محبت۔ آپ نے ربیعہ بن کعب الاسلمی سے کہا جو آپ کی بڑی خدمت کرتے تھے، اے ربیعہ کچھ مانگو، میں تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے چونکہ آفر کی تھی، انہوں نے کہا، اللہ کے رسول اسألک مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ملی ہوئی ہے کہ آپ کی رفاقت دنیا میں مجھے حاصل ہے اور مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس جنت میں بھی آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس کے علاوہ کچھ؟ فرمایا ہوا ذاک، بس یہی چیز مجھے چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں میری رفاقت نصیب فرما دے، البتہ تمہیں ایک کام کرنا ہوگا، فأعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، کثرت سے نوافل پڑھو، فرائض کا اہتمام ہے ہی ہے، نوافل کثرت سے پڑھو، میں اللہ سے دعا کروں گا رب العالمین تمہیں یہ رفاقت نصیب فرما دے گا۔ صحابہ کرام آپ کی محبت میں، آپ کے دفاع میں اپنی جانوں کو قربان کرنے والے تھے۔ وہ حدیث جو شعب الایمان میں موجود ہے، ایک صحابی نے کہا، اللہ کے رسول جب گھر میں ہوتے ہیں، بیوی بچوں میں ہوتے ہیں، کاروبار میں ہوتے ہیں، آپ کی یاد آتی ہے، فوراً آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کا دیدار ہو جاتا ہے، سارے غم ختم ہو جاتے ہیں، لیکن سوچتا ہوں اس دنیا سے جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے، اور جنت میں آپ کا اعلیٰ مقام ہوگا، جب آپ کا دیدار نہیں ہوگا تو یہ پریشانی کیسے ختم ہوگی؟ اے اللہ کے رسول اس دنیا کے اندر آپ کو دیکھ کر
پریشانی ختم ہو جاتی ہے، اور جب آپ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا تو اللہ کے رسول کیا بنے گا ہمارا؟ اس پریشانی پر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورۃ النساء میں آیت نازل فرما دی، جو اللہ رب العزت اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، اس کا شمار تو انبیاء کے ساتھ، شہداء، صدیقین اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ محبت اگر ہے اور اس محبت میں اگر اطاعت شامل ہے تو انبیاء کی رفاقت نصیب ہوگی، اور یہ محبت صحابہ کرام کیسے کرتے تھے؟ اتباع کے ساتھ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ کو اللہ کے رسول سے محبت کیسی تھی؟ کیا فرماتے ہیں؟ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ، حتیٰ کہ مال و دولت سے زیادہ، حتیٰ کہ شدید پیاس میں جب میٹھا پانی انسان کو راحت دیتا ہے، اس سے زیادہ ہمیں راحت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاصل ہوتی تھی۔ سچی محبت صحابہ نے کی ہے۔ ایک موقع پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، صحابہ کرام اس وضو کے پانی کو جو آپ کے جسد مبارک سے لگ کر نیچے کی طرف آتا تھا، نیچے گرنے نہیں دیتے تھے، اٹھا کر اپنے جسم پر ملتے تھے۔ آپ نے پوچھا ما حملکم علی ذلک، کس چیز نے تمہیں اس کام پر ابھارا ہے؟ تو فرمایا حب اللہ ورسولہ، اللہ رب العزت سے محبت اور اس کے رسول سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کی ذات سے لگی ہوئی ہر چیز سے محبت کرتے تھے، آپ کی طرف نسبت جس چیز کی ہوگی اس سے محبت کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے ماذا اعددت لہا، تیاری کیا کی ہے؟ کہا تیاری تو کچھ نہیں، لیکن مجھے آپ سے محبت بہت زیادہ ہے۔ تو محبت اللہ کے رسول سے، سچی محبت، ذاق طعم الایمان، اس شخص کو ایمان کی مٹھاس حاصل ہو جائے گی جو شخص ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، تین چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کی ذات سے، کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبت کرنے والا بن جائے، ہر چیز قربان کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے۔ ہر چیز ٹھکرائی جا سکتی ہے، محبت رسول کو نہیں چھوڑا جا سکتا، لیکن اس محبت کے کچھ تقاضے ہیں۔ وہ تقاضے کیا ہیں؟ ان تقاضوں کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت جیسے صحابہ نے کی تھی ویسے کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔